اب موڈی صاحب بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو گھس کے مارا ہے آپ کو ملک میں. تو پھر کرم کا ذمہ دار کون ہے؟ کرم میں کون گھسا ہے؟ اور جو لوگ ہزاروں سالوں سے مسلمان بھائی بھائی اکٹھے رہ رہے تھے ان کو شیعہ سنی میں کس نے بانٹا؟ ان کا خون کیوں سستا ہو گیا؟ اسی طرح بنو میں جو ہوا ہے، بنو میں میرا ووٹر نہیں تھا، وہ تو سارے پی ٹی ایم کے ووٹر تھے، منظور پشتین کے تھے. 8 سے لے کے 14 سال کے بچوں پہ فائرنگ ہوئی ہے. یہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ ابھی جو ہمارے ورکرز کی انہوں نے بات کی ہے اس پہ تو میں آتی ہوں، اس پہ تو میں آرام سے بات کروں گی. لیکن مجھے پتا ہے حاجی امتیاز منڈی بہاؤدین کے ایم این اے ہے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ اپنے والدہ کے لیے گئے تھے ہسپتال پوچھنے کے لیے، وہاں سے ان کو اٹھا کے لے گئے. آپ کسی ایم این اے کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے جب تک اسپیکر کی اجازت نہ ہو. اس کو اٹھا کے لے گئے دن دہاڑے. ہمارے ایم این اے جھنگ کے امیر سلطان، ان کو اٹھا کے لے گئے. مظفر گڑھ کے ایم این اے موزم جوتوئی، اس کو اٹھا کے لے گئے. تو اگر ایم این اے ایم پی اے سینیٹر سیف نہیں ہے تو میں اپنے بیچارے ورکرز کا کیا رونا رہوں گی؟ ڈاکٹر یاسمین جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، عالیہ حمزہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں ان کے پاس کون سی یہ ٹائم ٹریول مشینز ہوتی ہیں کہ ایک ہی دن میں عالیہ اور سن 5 جگہ پہنچ جاتی ہیں. گجرانوالے بھی پہنچتی ہیں، سیالکوٹ بھی پہنچتی ہیں، اسلام آباد بھی ہیں، ہر جگہ پہنچ گئی، ہر جگہ ان پہ ایف آئی آر کٹے ہوئے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو بائیڈن نے پاکستان کے لیے تباہی لکھی تھی، یہ ہمارے والے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ کس خوش فہمی میں ہے؟ ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم فلسطینی ہیں؟ ہم اتنے صابر تو نہیں ہیں، ہم تو منہ توڑ جواب دیں گے. ہمارے ملک کی طرف کوئی گندی آنکھ اٹھائے گا، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ جی کے پی کے کو افغانستان کو دے دیں گے اور بلوچستان کو ادھر بانٹ دیں گے. یہ خواب کوئی نہ دیکھے. یہ یاد رکھے ہم پاکستانی تھے، ہیں اور رہیں گے. ہمارا صوبہ، ہماری زمین 1 انچ کسی کو نہیں دیں گے. آپ شیعہ سنی کیا، آپ ہر لڑائی کروا کے دیکھ لیں، یہ ملک کہیں نہیں جا رہا. عمر فاروق ہو گیا، اکرام کٹانہ ہو گیا، ہمارے جتنے میڈیا کے بچے ہیں، عروبہ کومل جو بچی اسلام آباد سے اٹھائی گئی ہے، اس کو اڈیالہ جیل بھیج دیا. اس کی حالت آپ نے دیکھی ہے؟ اتنی سوکھی سڑی سی جان ہے، اس کی بچی ہے، وہ اس کا والد جیل میں رو رہا تھا اور وہ اتنی بہادر ہے، وہ آگے سے کہتی ہے آپ نے رونا نہیں ہے. یہ دن آ گیا کہ بیٹیاں اپنے باپ کو کہہ رہی کہ بابا میں افغاں ہو گئی ہوں ٹیررزم میں، دہشت گردی میں، لیکن آپ نے رونا نہیں ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو باپ اور بیٹی کے لیے یہ دن لے کے آتے ہیں. آپ سب کے ساتھ یہ ہوگا، جو یہ کروا رہے ہو یہ یاد رکھو، یہ کوئی نہیں بھولے گا. پھر بائیڈن بچانے آپ کو نہیں آئے گا. بائیڈن آپ کا اتنی بڑا چاچا تھا تو کل تک آپ کا فائنانس منسٹر ناک رگڑ رہا تھا زمین پہ کہ جی چین نے بھی پیسے نہیں دیے، سعودی نے بھی نہیں دیے، امریکہ نے کیوں نہیں آپ کو نہیں دیے؟ بھیا آپ نے تو ملک بیچا تھا باجوہ کے تھرو. کدھر ہے وہ اربوں ڈالر جو آسمان سے گرنے تھے ہم پہ؟ مہنگی بجلی، مہنگا کھانا، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں. تیل پیٹرول رکے بھی، اگست آتے ستمبر لگ پتا جائے گا ہر کسی کو. اور یہ کس کو پکڑ رہے ہیں؟ ڈیجیٹل دہشت گرد. کون ہے ڈیجیٹل دہشت گرد؟ اصلی دہشت گرد کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کرمے میں؟ اصلی دہشت گرد کا پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے بنو میں، پشاور میں؟ میرا حلقہ حسن خیل 4 سی ٹی ڈی والے شہید ہوئے، 4 زخمی ہوئے. کسی نے کچھ ان کو دیا، احسان کیا ان پہ؟ کوئی پوچھنے گیا ان کے گھر؟ کسی نے دعا کی؟ بڑے آئے عذاب استحکام لے کے آنے والے. آپ ہوتے کون ہے کہ کے پی میں لے کے آئیں گے؟ کل بھی ایک جرنلسٹ ذرا فارغ سی تھی، مجھے کہتی ہے کہ کے پی میں کیوں نہیں آ سکتا. میں نے کہا جی سارے پاکستان میں عذاب استحکام لے کے آئیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کل عدم آرگنائزیشنز جو ہیں، یعنی جو دہشت گرد جسے کہتے ہیں، پاکستان میں 275 سے زیادہ ہیں جو نوٹیفائی ہو چکی ہیں. اس میں سے 215 پنجاب میں ہیں اور باقی 50-60 کے لگ بھگ جی بی، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، کے پی کے، سندھ اور بلوچستان میں ہیں. آپ یہ آپریشن وہاں سے شروع کریں نا. ادھر کیوں پہنچ گیا؟ جہاں معدنیات ہوتی ہیں دہشت گرد پہنچ جاتا ہے. اس کو رپورٹ کون دیتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے حلقے میں کوئلہ نکلا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا میرے حلقے میں کاپر نکلا ہے، لیکن دہشت گرد کو پتا تھا. سیدھا لوکیشن پن پہ پہنچ گیا وہ. یہ جو 15 سال ہم نے اپنی فوج قربان کی، 80,000 لوگ شہید ہوئے، جو ہمارے سویلینز شہید ہوئے، وہ خون کافی نہیں تھا آپ کے لیے؟ عمر فاروق چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے. اللہ کا عذاب وہ جن پہ انہوں نے کیے تو پھر بھی تمیز سے باتیں کر رہے تھے. آپ ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں سے اٹھائیں گے، ان پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹیں گے؟ خدا کا خوف کریں. آپ خدا نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہو، آپ 10 لاکھ کا جوتا پہنے یا 20 لاکھ، آپ خدا نہیں ہیں. نعوذ باللہ.
डरे उस दिन से, कब्र से आज तक कोई नहीं बचा। इकराम कटाना छोटा सा बच्चा हमारा, और ये लोग बेतनख्वाह के काम करते हैं। अगर अरशद शरीफ पे किसी ने बात की होती, ना अजीज मेमन होता, ना ये जो आज हो रहा है। जर्नलिस्ट का, एंकर का, सहाफी का एक काम है कि वो लोगों तक सच पहुंचाता है। ये सब क्यों हो रहा है कि इमरान खान को नीचे दिखाना है? नहीं दिखा सकते आप, कोशिश भी छोड़ दें। ये वो आदमी है इमरान खान जिसके लिए करबला में भी दुआ होती है और काबे में भी दुआ होती है। आप नहीं उसको हरा सकते, हार मान जाएं। ऐसा कोई बंदा आया नहीं पाकिस्तान में, कायदे आजम और हमारे जो थे उस वाले ना अब्दुल सत्तार ईदी, इनके अलावा, सॉरी मेरी जी बुढ़ापा गया, मेरा मेमोरी जरा कमजोर हो गई है, इन दोनों के अलावा करबला और काबा में किसी के लिए दुआ नहीं हुई। तो ये जो जोर आप लगा रहे ना कि इमरान खान को तोड़ देंगे, आप इमरान खान को नहीं पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली तोड़ रहे हैं। मुझे बताएं, ये लोहे जरगा जो पश्तूनों का हो रहा है अक्टूबर में क्यों हो रहा है? अभी क्यों नहीं हो रहा? कुरम में जो हाल है, अभी सारे इकट्ठे बैठे। अक्टूबर का किस अच्छे मौसम में कौन जरगे करता है? सख्त मौसम में करें। आप समझ जाएं, जो इस मुल्क पे इस वक्त गंदी नजरें लगी हुई हैं, हमारी जौहरी हथियारों पे, हमारे सूबों पे, हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स पे, हमारे सोने पे, हमारे कॉपर पे, ये आप नहीं अटकी हुई। आपको फारिग करना है फलस्तीन की तरफ और बादशाहों को दोबारा लेके आना है, जिसे हम कहते हैं नियो कलोनियलिज्म। नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअज़म है। KPK पे किताबें लिखी अंग्रेजों ने। अफगानिस्तान को 45 साल अमेरिका और ये बाकी डिफीट नहीं कर सके, रूस मिलके भी डिफीट नहीं कर पाए। ये हम पे नजरें रख रहे हैं, ख्वाब देखते रहें। खान साहब ने मजाक में एक दफा कहा था कि 2 किस्म के लोग अल्लाह ने बनाए, एक इंसान एक पठान। तो क्यों जोर आजमाई करते हैं जहां आप नहीं जीत पाते? हमारा वर्कर हमारी इज्जत है। कल भी एक खातून थी, मैंने उसकी वीडियो देखी, वो मरियम नवाज के साथ और एक और इनका MNA था, उसके साथ स्टेज पर खड़े होकर कहती है कि PTI में वर्कर की इज्जत है और कहीं नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, हमारे बेटे। बूढ़ा भी निकलता है, बच्चा भी निकलता है। बेबी अमार को मियां फारूक इबाद के बेटे को मार दिया। खान ने उसको मैसेज भिजवाया जेल में कि आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI छोड़ दे। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं सर, अपने हाथ से अपना बेटा उसने दफन किया है। बड़ा दिल जिगरा चाहिए कि 5 साल के बेटे को कत्ल हुए बेटे को कोई डाल दे कब्र में। हमारे लड़के सड़ रहे हैं मिलिट्री ट्रायल्स में, हमारी खवातीन कोट लखपत में सड़ रही हैं। इमरान खान इस गर्मी में उसको 18 घंटे लोड शेडिंग दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हंसता मुस्कुराता बादशाहों की तरह कहता है कि ईमान नहीं बेच सकता। इन लोगों ने मुल्क भी बेच दिया। मुल्क माँ होती है। इन्होंने वो मुल्क भेजा है जिन्होंने हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी दी, कोई पहचान दी। मेरे पास तो एक ग्रीन पाकिस्तानी पासपोर्ट है और एक ग्रीन ID कार्ड है, मैं कहाँ जाऊं? आप कहाँ जाएंगे? हम वर्कर्स के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि हमेशा ये लोग छोटी चीज से शुरुआत करते हैं, बड़ी चीज पे पहुंचते हैं। कल को सारे पाकिस्तान को उठाएंगे, लेकिन ये याद रखें कोई डरने वाला नहीं है। मत हमें मजबूर करे कि वो रास्ता लें जिनसे दुश्मन को, बैरूनी दुश्मन को खुशी होगी। अकल करें, होश के नाखून ले, अपनी अना को साइड पे रखें और वतन के लिए फैसले करें। हम आपके साथ खड़े हैं, अमन के हर फैसले में, दोस्ती के हर फैसले में, हया, इज्जत, पनाह के हर फैसले हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन दुश्मनी करेंगे तो अपने वतन के साथ करेंगे। और ये याद रखें, हमारे लिए पाकिस्तान जरूरी है। हर इंसान से, हर पर्सनैलिटी से, हर इदारे से, हर मुल्क से पाकिस्तान हमारे लिए जरूरी है। फिर जो करना पड़ेगा हमारे बस में, वो हम करेंगे। थैंक यू। मैडम, आप ये बताएं कि आपने 9 मई के बाद आर्मी के साथ जो दुश्मनी मुड़ ली है वो आपको महंगी नहीं पड़ी? और दूसरी सवाल ये है कि दूसरा सवाल इमरान खान को एक बार मुल्क में लेने के लिए वहाँ पे
نیو سٹی ہومز پشاور سے اکرام اللہ ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کو اغوا کیا گیا، پھر ہم نے کوئی دوڑیں لگائی، ان کو بازیاب کرا دی۔ اس کے بعد یہ ہمارے لنڈی ارباب میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کہ ان کی گاڑیوں کا بارگین، ان کو اٹھایا گیا، 4-5 دن تاخانے میں رکھے، ان کو بازیاب کیا۔ پھر تھانے سے فقیر آباد میں کے قریب کامران ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کو اٹھایا گیا اور کوششوں کے بعد وہ بازیاب ہوئے۔ ابھی 3 دن پہلے، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہمارے ایڈوکیٹ علی زمان پہ حملہ ہوا۔ ابھی 3 دن پہلے میرے حلقے میں سواتی پھاٹک اور منکراؤ کے ایریا میں ہمارے ایک کارکن ہیں عمر فاروق، ان کے گھر پہ رات کو چھاپا پڑا، بغیر زنانہ پولیس کے دروازہ توڑا گیا، سامان آگے پیچھے کیا گیا۔ وہ خود نہیں تھے تو ان کے بھائی کو اٹھایا اور اس کو انٹیلیجنس افسران نے آ کے آگے پیچھے کیا۔ کس طرح پولیس کو استعمال کیا گیا؟ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہو یا ٹوٹلنگ ہو رہی ہو اور کینڈیڈیٹ موجود نہ ہو؟ سو یہ تاثر کہ جی ہماری کسی ادارے کے ساتھ لڑائی ہے، ہر ایک ادارہ، نہ صرف فوج، پولیس بھی، سی ٹی ڈی، ایف بی آر، سارے جو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ادارے ہیں، یہ سب قابل احترام ہے۔ اس میں سیکرڈ کا کوئی نہیں ہے۔ احتساب، اوور سائٹ ہر ایک کا ہوگا اور ہونا چاہیے۔ باقی کسی کو کمزور کرنا، کسی ادارے کو، خاص کر فوج کو، بیکاز فوج تو آپ کے ملک کا دفاع کرتی ہے، یہ سوچنا بھی جو ہے یہ ناروا اور ناجائز ہے۔ سو یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ دوسرا، آپ اگر ایک حق پہ ہوں اور جدوجہد کر رہے ہوں تو اس میں تو آسانیاں کہیں نہیں ہوتی، تو مشکلات کی ہوتی ہیں۔ کس نے جو ہے وہ پھولوں کی جو ہے اس پہ راستے پہ جا کے اپنے حق کے لیے وہ کامیابی حاصل کی ہے؟ سو تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ اپنے نظریے پہ قائم ہیں، آپ حق پہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس ملک کے لیے، اس آئین کے لیے، قانون کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تکلیفیں بھی ہوں گی، آگے پیچھے بھی ہوگا، لیکن اس وقت آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، وہ میں نہیں دینا چاہتا، وہ امبیرسمنٹ ہو جائے گی لوگوں کو۔ سو یہ جو ہے بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ ہم فوج کے ساتھ بھی ہیں، ہم ہر ادارے کے ساتھ ہیں، اور سارے کے سارے ادارے جو آپ کو جس طرح پتہ ہے وہ محتاط ہیں آئین کے اور وفاقی حکومت کے۔ جی سر۔ جی 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 ایک طرف آپ کے ورکر اگر صبح سے باہر گرفتار ہوتا ہے وہ اس صبح میں آپ کے روز کو اٹھایا جاتا ہے اور صبح میں آپ کے کیا وزیر اعلیٰ صاحب اچھا اس کے ساتھ ارباب صاحب نے وہ سوال کی ہے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ ہم اس آواز میں احتجاج کریں گے، آپ کو اجازت نہیں ملی، اس دفعہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ 5 اگست کو ہم احتجاج کریں گے، تو اگر اجازت نہیں ملی کیا پھر بھی آپ لوگ اسی طرح واپس آئیں گے یا اجازت نہیں ملی 5 اگست کا؟ وہ ایک سوال، وہ ایک طرح کا سوال ہے، دوسری پہلے ان کو بھیجا۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز آپ اب یہ چیز ایسی ہے جس میں آپ کو بھی پتہ ہے، پر آپ لوگوں کے ہم سے زیادہ جلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو ایک سال، 1.5 سال، 2 سال کا یہ جو ایک رواج جا رہا ہے، ایک جو طور طریقہ ہے کہ سی ٹی ڈی کو استعمال کیا، پولیس کو استعمال کیا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، چار دیواری کا وہ نہیں کیا گیا، 3 MPO جنریٹ ہوئے، اس کو قابو پانے میں ایک تو ٹائم لگتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اکثر جو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں پولیس کہیں بھی انوالو نہیں ہوتی، جہاں بلکہ خاص جو لاسٹ انسیڈنٹس میں نے آپ کو بتایا اس میں سی ٹی ڈی نے کھل کے کہا کہ جی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک دہشت گرد کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سو اور جو چیزیں صوبے کے اندر ہیں، صوبائی ادارے کرتے ہیں، اس کے اوپر
نہ کبھی اس طرح ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو ہم نے نہ صرف اس میں کارروائی کی ہے بلکہ لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں۔ لیکن جب آپ کی وفاقی اداروں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ آ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن یہ آپ لوگ باور رکھیں کہ یہاں پہ کم از کم پشاور ضلع میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے گی، پروٹیسٹ بھی ہوگا، اور وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اس کا اثر رہے۔ جو آپ نے بات کی ہے جو اسلام آباد کا دھرنا تھا، ایک تو 5 اگست جو ہے جو لاسٹ دھرنا تھا اس پہ بڑا کلیئرٹی ہے، ہمیں لیڈرشپ نے بتایا، سیکرٹری جنرل صاحب نے بتایا، چیئرمین صاحب نے بتایا، جو ہمارے بیسٹ گور ہیں اور باقیوں نے، کہ خان صاحب کی یہ کلیئر انسٹرکشنز تھی کہ جی آپ نے جلسہ تب کرنا ہے جب آپ کو این او سی ملے، بغیر این او سی کے آپ نے کوئی موقع تصادم کا کسی کو نہیں دینا۔ سو اسی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں جو ہماری ایک جمعے کی نماز کے بعد جو وہ ہوا تھا، احتجاج ہوا تھا اسلام آباد میں، وہ مؤخر کیا گیا تھا بیکاز اندیشہ تھا کہ وہاں پہ تصادم ہو۔ اگر 5 اگست کو 5 اگست کو اگر این او سی ملی ہو تو ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے، اگر این او سی نہ ملی تو اس کے بعد لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، لیکن ان ساری چیزوں میں خان صاحب جو ہے ان کی ڈائریکشنز اور ان کی ہدایات شامل ہوتی ہیں۔ شاندانہ میرے سوال کے جواب دے۔ ایک ملک نے عمران خان کو لے جانے کے لیے گارنٹر بنے، لیکن بعد میں وہ ہٹ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ تو جیل میں عمران خان سے ملتے رہے گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، 2 سوال آپ نے پوچھے، ایک ڈیل والا سوال ہے اور آپ کا جو پہلا سوال تھا میں اس کا ذرا جواب دینا چاہوں گی۔ آپ نے کہا کہ ہم نے 9 مئی کر کے فوج سے لڑائی لے لی ہے۔ یہ یاد رکھیں، نمبر 1، 9 مئی عمران خان اور عمران خان کے کسی ورکر نے نہیں کیا، جو ملا اس کو پھانسی دیں، یہ لکھا ہوا لے لیں۔ دوسری بات، 9 مئی اگر عمران خان نے کرنا ہوتا وہ اپنے ملک پہ اٹیک نہ کرتے، وہ انڈیا پہ کرتے، اس پہ ہمت ہے، وہ ہمارے دشمن ہے۔ یہ والا پرائم منسٹر فارم 47 والا موڈی ٹویٹر پہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میری انٹیلیجنس ایجنسیز گھسی ہے پاکستان میں، لوگوں کو مارا ہے، اور ہمارا والا اس کو اسی ٹویٹر پہ جو بین کیا ہوا اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ جب پی ایم بن گئے تو پی ایم گئے مبارک کو، میرے لوگوں کو مروا دیا، بات ہی نہیں کی، یا تو کسی نے اس کو بتایا نہیں، اس کی نوٹس والے بڑے اسٹوپڈ ہیں۔ یہ تو حال اس ملک کا۔ 9 مئی ہم کریں گے اپنے وطن کے خلاف۔ باجوہ کے ٹائم پہ انڈیا سے ایک میزائل پاکستان میں آ کے گرا تھا پنجاب میں، اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ نیوکلیئر وار ہیڈ اٹھانے کے قابل تھا بٹ اس پہ نہیں تھا۔ 2 دن اس پہ فورن آفس سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی۔ عمران خان 9 مئی کرے گا، سارا جھوٹ، اور ہماری لڑائی فوج سے نہیں ہے، ہماری لڑائی جنرل باجوہ سے ہے جس نے بائیڈن سے پیسے لے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ میں نے کتنی دفعہ یہ بات کہی کہ اگر آپ کو عمران خان سے نفرت تھی، وہ پاکستان کے نفرت کیسی بن گئی خلاف؟ آپ نے عمران خان کو ہٹایا، الیکشنز کراتے، لے کے آتے اپنے نالائکوں کو۔ پھر آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کیوں جلایا؟ ہم نے نہیں جلایا، جس نے جلایا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کس نے جلایا؟ نام لینا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، مجھے بھی پتہ نام ہے۔ لینا اس کا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرے پاس جو ثبوت ہیں، سن لیں ایک منٹ، میرے پاس جو ثبوت ہے انشاءاللہ وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ وقت کی بات ہے بھائی، وقت کی، عصر کی نماز فجر پہ نہیں پڑھتے۔ دوسری بات، یہ جو آپ نے کہا نا ڈیل کی بات، عمران خان وہ شیر کا بچہ ہے جس نے پاکستان کو مفت نمل دیا، جس نے پاکستان کو مفت شوکت خانم دیا۔ اگر وہ ڈیل کرنا چاہتا تھا نا تو وہ ڈاکٹر عارف الوی سے کرمنل پارڈن لے کے 200 کیسز میں نکل آتا۔ نہ اس کا فورن گارنٹور ہے عمران خان کا، نہ اس کا کوئی لوکل گارنٹور ہے، اس کا ایک گارنٹور ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے، اور دوسرا اس کا گارنٹور اس کی عوام جو 8 فروری کو نکل کے ان کا منہ توڑ دیا ان کے جھوٹے بیانیے کا۔ اگر 9 مئی ہم نے کی ہوتی تو 9 فروری کو جو نقلی الیکشن کیا ہوتا نا، یہ کبھی ہوتا ہی نہ۔ عوام کو اچھی طرح پتہ ہے، اب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ جو آئی پی پیز کی کانٹریکٹس نکل رہے ہیں، آپ نے دیکھے کہ شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے، اس جہانگیر ترین نے، ان باقیوں نے، یہ چینی والوں نے، نمک والوں نے، ٹیکسٹائل والوں نے اربوں ڈالر کمائے ہیں اور 1 یونٹ بجلی کا نہیں بنایا۔ لڑائی یہ ہے اصلی والی۔ خان صاحب نے سب مافیا سے گریبان میں ہاتھ ڈالا، ان لوگوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اور یہ تو میں آپ کو 25 مارچ 2022 کی بات بتا رہی ہوں کہ خان صاحب نے کہا تھا 3 دفعہ میرے گھر پہ اٹیک ہوا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ فالس فلیگ آپریشن کریں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اینٹ سے اینٹ تو یہ دوسرا بجاتا تھا زرداری۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ تو خواجہ آصف کہتا تھا کہ فوج نے ہماری ہڈیوں کا پتہ نہیں سرما چوس لیا ہے۔ ہم تو سلیکٹڈ تھے،
ہم کیسے نو میں کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ چورن جو بھی بیچے گا وہ جھوٹا ہے اور اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والے پہ. ایسے موقع پر پھر آپ سخت استعمال کر رہے ہیں 4 فوج ہماری ہے لیکن پھر بالکل غلط. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے بات کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے وسائل اس کا یہ مطلب کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے وسائل دی جا رہی ہے کیا کہے گی؟ دیکھیں پچھلے 76 سال سے ایک منٹ پہلے لے لیں جس نے لینا لے لیں جلدی لے لیں. کیا لینا ہے مائکونا دیکھیں پاکستان میں پچھلے 76 سال سے وسائل کی جنگ ہے. قائد اعظم میں نے پہلے بھی کہا تھا دوبارہ کہتی ہوں پلیز ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں. پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کراچی میں اس کے لیے ایمبولینس نہیں ملتی ہے 4 گھنٹے سڑک پہ تڑپتا ہے پھر اسپتال جا کے وفات ہو جاتی ہے. وہ شہید تھا. یہی لیاقت علی خان جس کو کہا گیا کہ RCD سیٹو سینٹو توڑو تاکہ پاکستان میں کامیابی نہ آئے اس کو شہید کیا گیا. فاطمہ جناح جو مادر ملت تھی اس کو غدار کہہ کے شہید کر دیا گیا. بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. اس کے والد کو شہید کیا گیا. ضیاء الحق کو مارا گیا. یہ یاد رکھے یہ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ایک نیک انسان کو ایک وطن دوست انسان کو شہید کرنے کی کوشش ہو. دوسری بات وسائل کی لڑائی تو آپ سب کو پتہ ہے یہ ہمیشہ سے وسائل کی لڑائی تھی. یہ ہمیں کیوں انہوں نے کالونائز کیا تھا؟ کیوں ہمارے سر پہ برطانیہ کی بادشاہ بیٹھے ہوتے تھے؟ یہ ان کا باپ کا ملک تھا کیا؟ ان کو وسائل چاہیے تھا. ابھی بھی وسائل چاہیے تو خود کچھ نہیں کرتے. تیسری بات جو آپریشن ہوتا ہے ہمارے صوبے میں یہ فیڈرل اتھارٹیز کروا رہی ہیں. ہم جنگ کسی کے ساتھ نہیں چاہتے لیکن امن ضرور چاہتے ہیں. تو یہ اس پہ کوئی شک نہ ہو کہ امن کے لیے ہم پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. ہم ہر حد تک جائیں گے بٹ وطن کے لیے امن امریکہ کے لیے امن نہیں.